بدماش پرست جو ہے وہ چند لوگ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پہ جن کو بدماش پسند ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے وہ بھاگتے ہیں، لیکن ان کی تعداد جو ہے نا وہ بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں عرفان شریف کوٹلا نیوز کی طرف سے۔ ہم اس وقت موجود ہیں سابق امیدوار قومی اسمبلی حلقہ N71 چودھری محمد الیاس صاحب کے پاس، ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر، آپ کی کتنی تعلیم ہے اور آپ نے کن کن اداروں میں تعلیم حاصل کی؟ سر میں پرائمری میں نے اپنے گاؤں سے کی، جی۔ مجموعہ میرا گاؤں ہے۔ جی۔ میٹرک میں نے سرائیل سے کیا۔ انٹر جو ہے وہ ایک انٹر کالج جھیلم ہوتا تھا، ابھی بلکہ موجود ہے GD روڈ کے اوپر، وہاں سے انٹر کیا۔ پھر جھیلم ٹالیاں والا میں ڈگری کالج، وہاں سے BA کیا۔ اس کے بعد میں چلا گیا پنجاب یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی کے لا کالج میں نے لا کیا۔ تو سر آپ کا عملی سیاست میں کب آئے؟ سر عملی سیاست میں 2004 میں نے ایکچولی جب میں نے لا کا امتحان دیا اس کے فوراً بعد میں جرمنی چلا گیا، اور تقریباً 22 سال میں نے جرمنی میں گزارے، اوورسیز میں بھی۔ 2004 میں واپس آیا ہوں، اور 2004 کے میں نے عملی سیاست کو سٹارٹ کیا، اور 2008 میں نے PP 114 ہوا کرتا تھا اس وقت، اس میں ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ الیکشن کانٹیسٹ کیا، اور اللہ کے کرم فضل و کرم سے 11,000 سے زیادہ ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ میں نے ووٹ لیے، اور 2010 میں پھر پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گیا، اور باقی آپ کو پتہ ہے 2010 میں پارٹی میں شامل ہوا ہوں۔ پارٹی کی سیاست میں نے عملی طور پہ حصہ لیا ہے، پارٹی نے بھی بڑی عزت دی ہے، بلکہ میں پہلا الیکٹڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں گجرات سے، اور اس کے بعد میں سینئر وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں ریجن کا، اور سینٹر کا میں جوائنٹ سیکرٹری تھا اس سے پہلے۔ تو یہ تو پارٹی کی سیاست، اور اس میں 2013 میں بھی NA 107 کا میں کنٹیسٹنٹ تھا، سیکنڈ پوزیشن آئی۔ 2018 بھی آپ کے پاس ہے، وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ رات کو ہم لوگ جیتے رہے، بلکہ دوسرے دن پہلے پیر تک تقریباً جیتے رہے، تو آفٹر نون میں ہم آ گئے۔ PTI میں مطمئن ہے یا کسی اور سیاسی جماعت میں جانے کا ارادہ ہے؟ بالکل نہیں جی، میں کسی اور سیاسی جماعت کا سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ PTI اس لیے میں مطمئن ہوں کہ ہمارا لیڈر جو ہے نا وہ فیئر آدمی ہے، بے ایمان نہیں ہے، چور نہیں ہے، وہ ملک کے لیے ہمدردی رکھتا ہے، قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، تو اچھے انسان کی اس وجہ سے میں PTI۔ اس وقت مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی عروج پر ہے، عوام بہت پریشان ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کا کوئی پلان نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیے اس میں عرض کروں گا کہ مہنگائی جو ہے نا، جو ہمارا 2 سال پہلے کرونا سٹارٹ ہوا، سمپلی بات ہے کرونے میں بہت لاک ڈاؤن ہوئے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام انڈسٹری ایک دفعہ کلوز ہوئی، وہ پوری دنیا میں مہنگائی ہے، یورپ امریکہ میں مہنگائی ہے، پہلے سے بہت زیادہ ریٹس ہیں، اس میں آپ لوگ ضرور کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی ان لوگوں کی آمدن زیادہ ہے، لیکن ہمارے پڑوسی جو ملک ہیں جو ہمارے جیسے ہیں وہاں بھی اسی طرح ہی مہنگائی ہے، بلکہ اس سے زیادہ ہے۔ سر، آپ کا تعلق پرانے سیاسی گھرانے سے ہے، آپ کے والد MLA رہے ہیں چودھری گل نواز صاحب، تو آپ کی فیملی کافی عرصہ سیاسی منصب سے غائب رہی، اس کے لیے کیا آپ؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، وہ پہلے MLA تھے اس حلقہ سے، اس کے بعد 2 دفعہ وہ ویسٹ پاکستان اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوکل سیاست ہے وہ میری فیملی نے کبھی نہیں چھوڑی۔ ممبر ڈسٹرکٹ کونسل، میرے ایک چچا ممبر ضلع کونسل رہے ہیں، میرے ایک کزن ممبر ضلع کونسل رہے ہیں، میرے ایک چچا تھے بلکہ وہ UC چیئرمین ہمیشہ کوئی 4 پوائنٹ جو رہے ہیں،
اس لیول پہ ہمارا کام جاری رہا ہے۔ تو سر بلدیاتی الیکشن کے لیے آپ کی کیا تیاری ہے؟ سر بلدیاتی الیکشن پارٹی کے ساتھ، ٹھیک۔ پارٹی جو فیصلہ کرے گی اس کے مطابق چلیں گے انشاءاللہ۔ پارٹی آپ کا اتحاد چل رہا ہے مسلم لیگ کاف کے ساتھ، اگر ملکی سطح پہ اتحاد ہوا تو آپ اس اتحاد کو مانیں گے یا اپنا امیدوار کھڑا کریں؟ نہیں دیکھو، اگر پارٹی فیصلہ کرتی ہے اتحاد کا تو نیچرلی ہمیں بھی پارٹی کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر اتحاد نہیں رہتا تو پی ٹی آئی پورے ضلع میں الیکشن لڑے گی انشاءاللہ تعالی۔ گورنمنٹ پہ عدم اعتماد کا پلان چل رہا ہے، اپوزیشن روزانہ میٹنگ بھی کر رہی ہے، تو کیا سمجھتے ہیں عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ جو اپوزیشن ہے نا ان کا ایک دوسرے پہ اعتماد ہی نہیں ابھی تک، تو وہ گورنمنٹ کے خلاف کیسے عدم اعتماد کریں گے؟ امپاسبل، مجھے نظر نہیں آتا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ یہ تو ایک اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے دیکھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو پی ڈی ایم ہے اس میں آپس میں اختلافات ہیں، اور پی ڈی ایم کتنے انہوں نے جو دیا ہے، جی ہم دھرنا دیں گے 23 مارچ کو ہم لوگ آئیں گے، وہ 4-4 5 مہینے کی پلاننگ کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ نہیں چلے گی۔ 27 فروری کو پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر رہی ہے، وہ کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن اتحاد پہ دراڑ پڑے گی یا اس کا کیا گورنمنٹ پہ اثر پڑے گا؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پیپل پارٹی علیحدہ لانگ مارچ کر رہی ہے، پی ڈی ایم علیحدہ کر رہی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کر رہے، تو گورنمنٹ کو کیا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ انہوں نے اپنے آپ کو زندہ کر رکھنے کے لیے چھوٹا موٹا شغل لگایا ہوا ہے، وہ ان کا حق ہے۔ این 71 میں جنرل الیکشن آپ لڑ رہے ہیں؟ جی پارٹی کے سب کا میں پابند ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پارٹی نے الیکشن لڑانا ہے تو ضرور لڑیں گے۔ این 71 میں مسلم لیگ کاف کے چودھری موسیٰ لائی تقریباً ہر جلسے میں یہ کہتے ہیں کہ اس حلقہ میں ہمارا کوئی اتحاد نہیں۔ پچھلے جنرل الیکشن میں آپ مشترکہ امیدوار تھے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ ملکی سیاست میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اس حلقے میں اتحاد نہیں ہے، اس حلقے میں ہے۔ اگر اتحاد ہوا تو آلریڈی جو اتحاد کی شرائط پہلے موجود ہیں اسی پہ ہی چلنا پڑے گا۔ اگر اتحاد نہ ہوا تو ان کو حق ہے نے 71 میں لڑے، ہمارا حق ہے 68-69 میں الیکشن کانٹیسٹ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مسلم لیگ کاف نے اپنے ضلع چیئرمین امیدوار کا اعلان کر دیا ہے، وہ اس کی کمپین بھی کر رہے ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک کوئی اعلان نہیں ہوا، نہ اتحاد کا نہ امیدوار کا، کیا کہیں گے؟ دیکھیے ابھی تک جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کی فائنل پوزیشن نہیں آئی، کیونکہ ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک گورنر صاحب کی آرڈیننس کے مطابق ہو رہا ہے، کہ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جب اس کو ہماری صوبائی اسمبلی اس ایکٹ کو پاس کرتی ہے اس کے بعد ہم بھی اپنی تیاری میں ہیں۔ میری تو پوزیشن یہ ہے کہ میں مہینے میں 28 دن اور سارا دن رات میں حلقے میں ہوں، جو وہ تو باقی تو کچھ لوگ ہیں نا وہ نعرے لگاتے ہیں، کبھی کبھی سیر کرتے ہیں، میں تو آلریڈی اس حلقے میں موجود ہوں، ہم تو ہر وقت تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ تو صاحب آپ یہ بتائیں، ضلع گجرات میں اسلحہ کلچر بہت عام ہے اور یہاں سیاسی ڈیروں پہ اسلحہ اور سیاسی لیڈران اسلحہ کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کے پاس اسلحہ نہیں ہے یا آپ اسلحہ لے کے نہیں چلتے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بھئی یہ جو اسلحہ ہے نا یہ کسی کی حفاظت نہیں کرتا۔ میں نے دیکھے ہیں یہاں ہمارے چودھری فاروق صاحب تھے، سید منظور شاہ صاحب تھے، ان کے پاس 8-8 10-10 گن مین ہوتے تھے، لیکن جب کوئی ایسا واقعہ ہوا کسی گن مین نے کسی کی حفاظت نہیں کی۔ یہ ٹوٹلی ایک ڈرامہ ہے پبلک کو بیوقوف بنانے کا کہ ہم بہت تکڑے ہیں، اور یہ کلچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ بدماش پرست جو ہے وہ چند لوگ موجود ہوتے ہیں ہر جگہ پہ جن کو بدماش پسند ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے وہ بھاگتے ہیں، لیکن ان کی تعداد جو ہے نا وہ بہت تھوڑی رہ گئی ہے، اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ضلع گجرات یا NA-71 ہے، اس میں شرفاء کی بہت زیادہ تعداد ہے، اور ووٹ ہر بدماش کا یا شریف آدمی کا ووٹ برابر ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں وہ شرفاء آپ کو دکھائیں گے کہ ان کی ایک حیثیت ہے، اور بدماش پرست لوگ وہ بہت تھوڑے ہیں۔
اگلے جنرل الیکشن میں آپ کے پاس کیا پلان ہے اور آپ کی گورنمنٹ کا کیا فائدہ لوگوں کو دے رہی ہے جس کی بنا پر آپ الیکشن میں جائیں گے؟ دیکھو جی، ہمارا لیڈر عمران خان اس کا ویژن ہے. انہوں نے جو الیکشن میں پچھلے جو الیکشن کے اندر جو باتیں کی، اس میں مین چیزیں تھیں کہ تعلیم، صحت اور کرپشن. اور اس کے بعد جو انہوں نے بہترین کام کیا ہے کہ وہ اسلام اور پاکستان کا جو نام ہے ورلڈ وائڈ جس طریقے سے پریزنٹ کیا ہے عمران خان نے یو این او میں یا او آئی سی میں، یہ آج تک پچھلے 70 سالوں میں کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ اس طریقے سے اور اس فی البدیہہ ایسی تقریر کرے کہ جس سے ہر چیز ہل جائے. یہ بہت بڑا کام ہے. اس کے بعد آ جائے ایجوکیشن میں آج اللہ کے فضل و کرم سے جو میرٹ پالیسی آئی ہے، کوئی ٹیچر صاحبان جو ہیں وہ ہمارے پاس یا کسی سیاسی ڈیرے پہ جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے تبادلے کے لیے. ٹوٹل تبادلے میرٹ پہ ہو رہے ہیں، ٹوٹل ترقیاں میرٹ پہ ہو رہی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد ٹیچر صاحبان کو 7 سال دفتروں کے چکر لگانے پڑتے تھے اور لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے تھے رشوت کے طور پر، وہ سب ختم ہو چکا ہے اور ٹوٹلی میرٹ پہ کام ہو رہا ہے. اس کے بعد ایجوکیشن میں جو سب سے بڑا کام ہے جس کو ایک عام آدمی کو ابھی احساس نہیں ہو رہا، وہ یہ ہے کہ بیکن ہاؤس لاہور کا بچہ یا کوٹلے کے پرائمری اسکول کا بچہ نصاب ایک، یہ بہت بڑا کام ہے. اس کا وقت بتائے گا، اثرات اس کے لانگ رن ہیں. عمران خان کے جتنے پروجیکٹ ہیں وہ لانگ رن ہیں اور ملک کے لیے کہ وہ ایجوکیشن کو انہوں نے برابر کر دیا. اس کے بعد اسے کہتے تھے کہ جی یہودی کو فالو کر رہا ہے، اس نے قرآن مجید کی لازمی تعلیم کی ہے. پرائمری میں ناظرہ پرائمری تک لازمی ہے، میٹرک تک ترجمے کے ساتھ ہے، اس کے بعد تفسیر کے ساتھ ہے. یہ بھی عمران خان کا کام ہے. یعنی ایجوکیشن میں جتنا کام ان 3-4 سالوں میں ہوا ہے وہ آج تک نہیں ہوا. اس کے بعد صحت پہ آ جائیں. غریب آدمی ہے، اگر اس کے گھر میں اگر بڑی بیماری داخل ہو گئی ہے، کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، غریب آدمی کے پاس 2-4 لاکھ نہیں ہے کہ وہ جا کے اپنی سرجری کروائے یا بائی پاس کروائے. 10 لاکھ کا ایک عام آدمی کے گھر میں علاج فری کر دینا، یہ بہت بڑا کام ہے. اور میرا خیال ہے کہ اتنا اچھا کام اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. جہاں تک کرپشن کا تعلق ہے کہ آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اوپر والے لیول پہ کرپشن کافی کم ہو گئی ہے. جو اربوں میں خربوں میں ہوتی تھی یا ملک سے پیسہ باہر چلا جاتا تھا، نچلے لیول پہ کرپشن ہے، اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا نا اس کو. 70 سال کا جو 70 ایئرز کا گاندھ جو ہے اس کو وہ 3 سالوں میں تو ختم نہیں کر سکتا نا. صحت کارڈ کے حوالے سے عوام میں کنفیوژن ہے کہ فلاں بیماری کا علاج ہوگا، فلاں کا نہیں، فلاں بندے کا ہوگا، فلاں کا نہیں. اس کے بارے میں بالکل نہیں ہے. صحت کارڈ کچھ صحت کارڈ پرانے سروے پہ ایشو ہوئے تھے. میں آج آپ کو ایک نہیں 10 12 20 گواہی دے سکتے ہیں. مجھے ایک نہیں کئی لوگ ملے جنہوں نے بائی پاس کروایا صحت کارڈ کے اوپر، جنہوں نے سٹنٹ لوایا ہے صحت کارڈ کے اوپر. وہ ایک دو تو ایسے تھے، وہ یقین کریں وہ کہہ رہے تھے کہ جی جو میں تو مر رہا تھا تو میرا اللہ کے بعد عمران خان جتنی دن میری سانس ہے میں عمران خان کا سپورٹر ہوں. جی اور انشاءاللہ وہ ایکول وہ چلے گا کام. 22 مارچ سے ہمارا ایکٹیویٹ ہو رہا ہے وہ 10 لاکھ کا کارڈ. اور انشاءاللہ تعالی وہ جہاں ابھی تک ایشو ہو چکے ہیں، بلکہ تو فگر دے رہے ہیں کہ کتنے لاکھ ہیں جنہوں نے ڈیلی وہ صحت کارڈ کے اوپر علاج کروا رہے ہیں. جی تو یہ 22 مارچ کو جو شناختی کارڈ ہے وہی صحت کارڈ وہی صحت کارڈ ہو جائے گا، وہی صحت کارڈ ہو جائے گا. ایک فیملی جو نادرہ میں ایک ہوتا ہے نا فیملی ٹری بنا ہوا، فیملی کے ہیڈ جو ہے نا اس کے شناختی کارڈ پہ وہ 10 لاکھ روپے کا وہ صحت کارڈ جاری ہو جائے گا. مطلب صحت کارڈ کی ضرورت نہیں رہے گی، شناختی کارڈ ہی صحت کارڈ ہے آپ کا. جی ویلکم جناب.